بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مطالعہ قرآن حکیم جماعت ہفتم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الجن، سبق نمبر 19۔ سورۃ الجن کا شان نزول اور اس کا تعارف ہم پڑھیں گے۔ آپ کے پاس بک ہو صفحہ نمبر 153، 153 نمبر صفحہ پر یہ سورت ہے۔ تو سورت کا شان نزول اور اس کا تعارف پڑھنے سے پہلے ہم کچھ بنیادی معلومات پڑھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورت سے متعلق بنیادی معلومات جو ہے وہ اس سورت کا نمبر، قرآن مجید جب آپ کھولیں گے، مصحف جب آپ کھولیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ سورت 72 نمبر پر ملے گا۔ تو 72 نمبر سورت ہے۔ اسی طرح اس سورت کے اندر 2 رکوع ہیں اور اس سورت کی کل آیات 28 ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس سورت کے بنیادی مضامین۔ آپ کو پتہ ہے ہم ہر سورت سے پہلے کچھ ایسی چیزیں پڑھ لیتے ہیں جن کو ہم بنیادی مضامین کہہ سکتے ہیں، جن کی مدد سے ہم ترجمہ اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو بنیادی مضامین 3 ہیں۔ سب سے پہلے مکی صورت ہے کہ مکے میں نازل ہوئی، اور جنات کا قرآن سننا اور توحید کی دعوت۔ تو پوائنٹ نمبر 1 کہ یہ صورت مکی ہے۔ مکی صورت کا کیا مطلب ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے، ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہے۔ مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں، اور یہ صورت چونکہ مکی ہے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکے میں تھے تب یہ صورت نازل ہوئی۔ پوائنٹ نمبر 2، جنات کا قرآن سننا۔ تو اس طرح ابھی ہم تعارف پڑھیں گے تو یہ تفصیل سے بات آئے گی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پڑھ رہے تھے اور درمیان میں جنات نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن سنا، اور اللہ تعالیٰ نے جنات سے متعلق جو باتیں بیان فرمائی ہیں صورت میں وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس توحید کی دعوت، کہ اس صورت کا بنیادی جو مضمون ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کیا ہے۔ کفار نے جس طرح جنات نے اپنے وفد کو اپنے لشکر کے پاس جا کر سب کو جو ہے توحید کی دعوت دی کہ اس طرح نبی آخر الزمان دنیا میں آئے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے کی دعوت لے کر آئے ہیں، تو یہ دعوت ہمارے لیے بھی ہے اور رہتی دنیا تک سب کے لیے توحید کی دعوت ہے۔ اب آ جاتے ہیں کتاب پر۔ جو باتیں میں نے بتائی بنیادی مضامین کے حوالے سے آپ پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ تعارف میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے شان نزول اور تعارف۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ صورت کی ابتدا میں جنات کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے، شرک سے منع کیا گیا ہے اور توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ اگلے پیراگراف میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑے صحابی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر کے بہت بڑے ترجمان ہیں، بہت بڑے صحابی تھے۔ تو ان سے متعلق ایک روایت ہے یہاں پر۔ اس حدیث کا خلاصہ سب سے پہلے ذہن میں رکھے، پھر آپ عبارت پڑھے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کی ایک جماعت جو ہے وہ وادی نخلہ کے مقام پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے تو یہ جنات کا ایک وفد جو تھا وہ ان کی جو جماعت تھی وہ وہاں سے گزری، تو جنات نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ تو ہوا یہ تھا کہ جنات نے پوری دنیا میں اپنے وفود بھیجے تھے اس ٹائم کہ دنیا میں جو ہے نبی آخر الزمان مبعوث ہوئے ہیں، تو ان کو اندازہ ہوا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت سنی تو اپنے وفود اپنے بڑوں کے پاس گئے اور پوری حقیقت حال سنائی کہ اس طرح نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور وہ ایسا کلام سنا رہے ہیں جو صرف اور صرف وہی ہے، اور ایسا کلام ہے جو انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو جنات تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان بھی لے آئے اور اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے اور وہاں پر بھی تبلیغ شروع کی۔ یہاں تک یہ بات سمجھے
کہ جس طرح انسان جو ہے انسانوں میں مسلمان اور کافر ہیں، اسی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور ان میں بھی انسان اور مسلمان اور کافر دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا انسان اور جنات کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان اور جنات جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان اور جس طرح انسانوں میں مسلمان اور کافر ہے، اسی طرح جنات میں بھی مسلمان اور کافر ہیں۔ اگلا نقطہ ہے یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح انسان مٹی سے بنا ہے، اس طرح جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ آگ میں ضرر اور نقصان زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جنات میں شر اور فساد کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان میں مسلمان بھی ہیں، اور جو مسلمان ہوں گے وہ انسانوں میں جو مسلمان ہیں ان کی طرح وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد آپ عبارت پڑھیں آخر تک، یہ بخاری شریف کی جو حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کے متعلق یہ روایت کی آپ عبارت پڑھیں تو بات پوری ہو جائے گی۔ اور جو آخری پیراگراف ہے اس کے متعلق جو بات میں نے کی کہ جنات کی تخلیق کیسی ہوئی، کس چیز سے بنے ہیں، اور وہ بھی مکلف ہیں انسانوں کی طرح، یہ پوری بات آخر تک چلتی جائے گی۔ آپ یہ سورۃ الجن کا تعارف پہلا صفحہ پڑھیں، شان نزول پڑھیں، اور اس کے بعد آپ ترجمہ بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سورۃ الجن کو ختم کریں گے۔ سورۃ الجن سے متعلق